السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں پچھلے لیکچر میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ کہلوا دیا کہ جو میں نے آپ کو دین اسلام دیا ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے ہم نے کلمہ طیبہ پر ڈسکس کی، آج ہم نماز کے بارے میں جو اسلام کا دوسرا رکن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عبادات کی 2 اقسام ہیں، مالی بھی اور بدنی بھی۔ مالی عبادت جو ہے اس کا تعلق روپیہ پیسہ سے ہے، اور بدنی عبادت جو ہے اس کے ساتھ کسی روپیہ پیسہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر 3 ایسے اراکین ہیں کہ جن کا تعلق روپیہ پیسہ سے نہیں بلکہ ان کا تعلق انسان کی جسمانی باڈی سے ہے۔ اگر ان پر عمل پیرا ہو جائے گا، یعنی یہ 3 اراکین کلمہ شہادت، نماز کا قائم کرنا اور روزہ رکھنا، یہ 3 ایسے اراکین ہیں کہ جو بالاولا سب کائنات کے لوگ، وہ چھوٹا بڑا امیر اور غریب، سب پر فرض ہیں۔ اس کے چھوڑنے والا جو ہے وہ مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قیامت کے دن سب سے پہلے جو زیادہ سوالات ہوں گے یا جن کے بارے میں انسان کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا وہ یہی تینوں اراکین ہیں۔ کیوں؟ دوسرے اراکین جو ہیں، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک حج ہے، وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو میں آج نماز کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کم و بیش اللہ رب العزت نے مسلمان کو اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ اے انسان اور جن، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کیسی؟ کہ جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، عبد کے معنی بندہ، اور بندہ سے مراد کو جو عبادت کرنے والا، جو اللہ کے حضور سر بسجود ہونے والا، کیونکہ قیامت کے دن حساب و کتاب بھی ان دونوں مخلوقات کا ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر وہ ترازو قائم کریں گے جس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ نَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگی۔ اس میزان کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ میزان، اس پر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ کون سے زیادہ عمل والا بندہ ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے برے عمال زیادہ ہو جائیں گے وہ جہنم جائے گا، جس کے نیک عمال زیادہ ہو جائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو دوسری، اس پر میں ایک اور توجہ تم کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترازو قائم کہاں پہ ہوگا؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاں پر میدان عرفات ہے، یہاں پر اللہ رب العزت کا تخت ہوگا، عرش ہوگا، اور یہاں پہ ہی اللہ رب العزت اپنا ترازو قائم کریں گے۔ پوری کائنات کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ اگر اس دنیا کا جغرافیائی لحاظ سے زمین کا اگر سینٹر نکالا جائے تو بیت اللہ شریف جو ہے وہ پوری دنیا کا منبع و محور ہے، عین درمیان ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ یہاں پر سارے لوگوں کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ کیسی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ انسان جو ہے یہ کبھی بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر میدان عرفات ہے، جہاں پر ہمارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حضور جب جاتے ہیں احرام کی حالت میں، اس وقت انسان جو ہے وہ کفن پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ، میں نے تو کفن پہن لیا، میں تیرے نبی کی اور تیری رضا پر راضی ہو گیا، میں نے تیرے نبی کے فرامین پر عمل کر دیا ہے۔ یا اللہ، تیرے سامنے میں نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے، میں اپنے گناہوں کا معترف ہوں، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کائنات کا دنیا سے بڑا پاپی مجھ سے کوئی نہیں ہے۔ تو جب ایسی حالت میں انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ تو خالق کائنات فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ذرا گواہ بن جاؤ کہ یہ لوگ جو آج اس میدان عرفات میں اکٹھے ہیں، کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں. کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرا جنت اور جہنم کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ایک مانگتے کیا ہے. اس وقت فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو تجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے میری تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، بن دیکھے مجھ کو سچا رب مانتے ہیں، اور بن دیکھے میرے نبی کو سچا نبی مانتے ہیں، اور میرے کلام میں حکیم کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور اس کے جو میں نے قوانین لکھے ہیں اس پر کار بند ہیں. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان سب لوگوں کو جنت رسید کر دیا، میں نے ان کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابدیت ہے. تو جب ہم نماز کو قائم کریں گے تو قرآن حکیم کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ 700 مرتبہ سے زائد اللہ رب العزت نے نماز کی طرف توجہ دلوائی ہے. پھر نماز یہ صرف ہمارے لیے فرض نہیں بلکہ پہلے انبیاء جو ہیں ان پر بھی نمازیں فرض تھیں. جس طرح ہمیں معراج کے واقعہ سے یہ تفصیل ملتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے حضور ملاقات کے لیے گئے تو اللہ رب العزت نے 50 نمازیں دی. تو آپ جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چھوٹے بھائی، میں تم سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ تم واپس جاؤ اللہ رب العزت سے نماز کے اندر کفایت جاری کرواؤ، نمازوں کو کم کرواؤ. کہ کہنے لگے کہ میرے قوم جو تھی وہ سب سے لاڈلی تھی اللہ کی قوم، تو ان کے پاس صرف 2 نمازیں تھی، وہ ان پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. تیری جو ہے قوم ہے وہ 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تیری امت عمل پیرا نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہر بعد آنے والا وقت جو ہے وہ سخت ہے، اور ہر بعد والی امت جو ہے وہ کمزور ہے. تو آپ پھر جاتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر جاتے ہیں حتیٰ کہ 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے جو ہے وہ فرضیت لے کر واپس آ جاتے ہیں. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہود اور نصارہ جو تھے نمازی ان پر بھی لازم ہے، خواہ وہ 2 ہی پڑھتے ہیں، مگر اگر وہ آج عمل پیرا نہیں ہے تو وہ تو خدا کے مجرم ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا رکن جو اسلام کا ہے وہ نماز ہے. نماز کا ادا کرنا جو ہے وہ سب سے اہم ترین ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا جب انسان اللہ کے حضور یعنی قبر کے اندر جب انسان جائے گا تو 1 ماہ تک نماز کے بارے میں سوال ہوتا رہے گا کہ تو نے نماز کیسے پڑھی، اس کو کس طرح تو نے ادا کیا. سب کچھ معاملات جو ہیں وہ 1 ماہ تک اس نماز کے اوپر سوال ہوتا رہے گا. تو نماز کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن. جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے. معراج کے کیا معنی ہے؟ کہ انتہائی ایسے مقام پر پہنچ جانا جو سب سے عرفہ والا ہے. تو سب سے عرفہ والا مقام کون سا ہے؟ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے ہے. تو اگر نماز انسان پڑھے گا تو اس وقت ہی انسان کو وہ مقام حاصل ہو سکے گا، یعنی انسان کی دعا کی قبولیت جو ہے وہ اس قدر ہو جائے گی کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر بندے کی بات کو سن رہا ہوگا. تو جب انسان کی ایسی ادائیں جو انسان نماز کے اندر ادا کرتا ہے، کبھی ہاتھ باندھ لیتا ہے، کبھی رکوع میں چلا جاتا ہے، کبھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ ادائیں بہت پسند آتی ہیں. اللہ رب العزت پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بن دیکھے میری تعریفیں کر رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو اپنے ناجی بندوں میں لکھ دیا جو نجات پا جانے والے ہیں. اس وقت کے بعد انسان جو ہے وہ رکوع کی حالت میں چلا جاتا ہے، کھڑا ہے، اس وقت انسان نے اپنے آپ کو گرا لیا. جب گرا لیا تو اپنے ہاف میں پہنچ گیا، یعنی اپنے سر کو سر نگو کر لیا. تو کسی کے سامنے سر نگو کر لیا جائے وہ ایک منت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جب انسان گر جاتا ہے تو انسان اس وقت کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم.
تو اے اللہ پاک ہے اور تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور ساتھ کہتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، کائنات کے اندر تیری کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی سمدیت، اللہ کی عبودیت، اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں، اس کی غفاری، اس کی قہاری، اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمی اور کریمی جو ہے وہ کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے جو خالق کائنات کے پاس ہے۔ تو انسان اس وقت کہتا ہے کہ اللہ میں تو گر گیا، سب سے عرفہ والا تو ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ جب اس حالت سے انسان کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، یا اللہ میں نے سن لیا، ساری عبادات، ساری تعریفات، ساری حمدیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو اس وقت کے بعد اللہ رب العزت کے حضور انسان سجدہ کی حالت میں گر جاتا ہے۔ جب سجدہ کی حالت میں گر جاتا ہے، اس سے معافی مانگنے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اللہ کو مقبول ترین حالت جو ہے وہ سجدہ کی ہے۔ اور تو جب انسان دیکھیں دنیا کے اندر اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کان پکڑ لو، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ناک سے نکیرے نکالو، اپنے ناک کو میرے سامنے زمین کے اوپر رگڑو کہ تم نے مجھ سے سچی معافی مانگ لی ہے۔ تو اب انسان تو آٹومیٹکلی طور پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور انسان جو ہے وہ تو اپنے ناک کو رگڑ رہا ہوتا ہے اور رب کی ربوبیت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اللہ تو سب سے عرفہ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب کا خالق ہے، تو سب کا مالک ہے، میری ہر چیز جو ہے اس کے اوپر تیری ہی حکمرانی ہے۔ تو جب انسان ایسی کنڈیشن میں آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسی حالت ہوتی ہے اللہ کو یہ صورت بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو رب بندہ اس وقت کیا کہتا ہے؟ سبحانہ ربی الاعلی، اے اللہ تو پاک ہے، تو عرفہ ہے، تو اعلیٰ ہے، میں سب سے نیچا ہوں۔ تو جب انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے اس وقت فرشتوں کے اندر رب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ انسان نے انتہا کر دی اور اب میں اگر اس کو نہ بخشوں تو میری کریمی اور رحیمی میں فرق آتا ہے۔ تو میرے بھائی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری بھی نجات، تمہارے گھر والوں کی بھی نجات اور سب کی نجات ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں پڑھو گے، اگر تم ان چیزوں پہ عمل پیرا نہیں ہوگے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسلامی تعلیمات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹا یا بیٹی 7 سال کی جب ہو جائے اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اگر 10 سال اس کی عمر ہو جائے اس وقت ڈنڈا پکڑ لو، اس کو سزا دے کے اس کو نماز پڑھواؤ۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی اور اس کی اللہ رب العزت کی تعریف کرنے کی اور اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کی، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔